नहमदुल्लाहि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन। और एहसान करो, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हजरात, आपके सामने ये जो मैंने याद पढ़ी है, ये एहसान और भलाई के मुतल्लिक है। मैं आपसे एहसान पर मुसलमान की नज़र सिर्फ इस अंदाज में नहीं होती कि ये एक अच्छी आदत है और इसको अपनाना, बल्कि ये अकीदा का एक हिस्सा है और इस्लाम का एक जुज़्व है। इस्लाम की 3 बुनियादें हैं: ईमान, इस्लाम और एहसान। बुखारी शरीफ में की एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जबरील को फरमाया, ये जबराइल अमीन थे जो तुम्हें दीन आए थे। नाश्ता हो गया तैयार? इंसान को बहलाई और इंसान के काम करने के लिए इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे मौके मुहैया आते हैं और दीन की रूह से हमें लोगों के साथ एहसान करना चाहिए और उनके साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए। वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए, यतीमों मसाकीन के साथ एहसान करना और हमसाए, कराबतदार और गैर दूर के हमसायों के साथ भी एहसान का अपनाना चाहिए। वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए, बीमार हों तो उनके साथ नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और उनके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करना चाहिए। उनके नसीहत पर अमल करना चाहिए और उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे उनका मलहूज़ रखना चाहिए कि ये मेरे वालिदैन के दोस्त हैं, इनसे मेरा अच्छा तल्लुक़ वास्ता हो। ये भी वालिदैन पर एहसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी को कत्ल भी करो तो तेज धार आले से करो, और किसी जानवर को ज़बह करो तो उसे भी तेज धार आला से ज़बह करो ताकि ज़बी को तकलीफ ना हो। और एहसान के बारे में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने मजीद कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह यामरू बिल अदल वल इहसान, कि बेशक अल्लाह ताला एहसान करने का हुक्म देता है। जानवरों के साथ भी एहसान करना चाहिए कि अगर आपके पास जानवर हैं
تو ان کو ٹائم پہ کھانا کھلانا چاہیے، ان کے سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس غلام کام کر رہا ہے تو گھر میں اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، اور اس کے کھانے کا خاص بندوبست اپنے ساتھ کھلانا چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو عام کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ زیادہ زیادتی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ احسان ایسا عمل ہے جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادہ روابط پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے ہمدردی حاصل ہوتی ہے، اور احسان کے ذریعے آدمی زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ سب احسانات میں آتے ہیں۔ احسان کے چند مظاہر دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب مشرکین نے ان کے دانت مبارک شہید کر دیے، اور حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا، اور مثلا بھی کیا، اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا فرمائیے کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان کے ساتھ نیک معاملہ کیجیے۔ اے اللہ، میری قوم کو مغفرت کر، یہ لوگ نہیں جانتے۔ دوسرے ایک دفعہ حضرت عبدل بن عزیز نے اپنی کنیز کو کہا کہ میں آرام کرنے لگا ہوں، مجھے آپ ہوا دیجئے۔ جب حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سو گئے تو ان کی کنیز تھکاوٹ اور نیند کے غلبہ سے خود بھی سو گئی۔ جب اٹھے تو خود پنکھا لیا اور ان کو ہوا دینی شروع کر دی، اور وہ جب جاگی اور دیکھا اور گھبرا گئی کہ یعنی انہوں نے کہا آپ نے مجھے ہوا دی ہے اور میں نے آپ کو ہوا دے دی ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ ایک
زر خرید غلام کا نیک مالک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو وہ انہیں سزا دینا چاہتا تھا اور غصے میں آ گیا، تو غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غصے کو پی جانے کو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے آپ پہ رحم کیا۔ اور پھر فرمایا، غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے بھی آپ پہ احسان کیا، اور اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا اور معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کر دیا، یہ احسان کی بہت بڑی مثال ہے۔ احسان جانوروں پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانور آپ کے زیر استعمال ہے تو اس کی خوراک کا صحیح بندوبست رکھنا چاہیے، اس کے آرام کا بھی رکھنا چاہیے، اتنی زیادہ مشقت نہیں جانور سے بھی لینی چاہیے کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف محسوس ہو۔ اور احسان ایک احسان جو ہے یہ سب سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی مشتاق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ جو ہمیشہ بڑی کوشش کر کے جو پروگرام کرتے ہیں، کل آپ مس ہو گیا تھا تو اس کے باوجود آپ صبح تشریف لائے، آپ نے پروگرام دیا، اللہ تعالیٰ برکت دے اور آپ بہت بہترین پروگرام کریں انشاءاللہ۔ جی اکرم بھائی، اکرم ضیاء بھائی۔ جناب ولی، اچھا یہ مشتاق بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین جی۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آدمی رک بھی رہا ہو، اسے محسوس ہو رہا ہو کہ میں پراپر طریقے سے شاید درس نہیں دے پا رہا، اس کے باوجود اگر وہ جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے پھر۔ اچھا، میں ابتدائی جو دروس تھے خلیل الرحمن چشتی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ جب خلیل الرحمن چشتی صاحب کویت سے تشریف لائے پاکستان، اسلام آباد میں ہی آئے، یہاں جیٹن 4 میں ان کا اپنا گھر تھا، میں بھی وہیں پہ رہتا تھا، اور ابتدائی دروس ان کے میں نے سنے۔ وہ کیا کرتے تھے مشتاق بھائی، یہ قابل غور نکتہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ وہ کارڈز، یہ جو چھوٹے چھوٹے کارڈز تھے نا، ان کے اوپر آیات اور اپنے ہینڈس لکھ لیا کرتے تھے، اور وہ اپنے سامنے رکھتے تھے، اور وہ ایک کارڈ سے کچھ نکتہ انہوں نے لیا اور آیت پڑھی، اور اس کے بعد اس کی تشریح کی، اس کارڈ کو جب استعمال کر لیا تو ایک طرف رکھ دیا اور دوسرا کارڈ۔ اور اسی طرح سے ماس صدیقی صاحب نے بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے شروع کیا۔ آج ماس صدیقی صاحب وہ مسجد مومنین کے اندر خطبہ جمعہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کے درس بھی سنے ہوں گے، آپ نے بہت اچھا درس دیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ احسان جو تھا نا، مثلا یہ بہت اچھا ٹاپک تھا۔ احسان عربی کا اور اردو میں اس کا مفہوم جو ہے کچھ فرق ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کو احسان کیا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، اور اس کے اندر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے احادیث بھی موجود ہے، پھر کچھ واقعات بھی آپ بیان کر سکتے تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، حقوق کی ادائیگی، حسن سلوک، رحم و کرم کا رویہ رکھنا، یہ ساری چیزیں اگرچہ ریلیٹڈ ہیں احسان کے ساتھ، لیکن یہ پیچھے آتی ہیں، اور احسان ایک دم ان سب سے آگے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی تیاری کر لیتے
اور کارڈز پہ لکھ لیتے تو میرا خیال ہے بہت اچھا درس ہوتا آپ کا. اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ میرا تبصرہ ختم ہے. اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ. لیکن میرا ان میوٹیڈ تھا اپنا جو تھا. میں نے کہا کہ مشتاق بھائی نے ماشاءاللہ اس میں خالد صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. مشتاق بھائی بہت کوشش کر رہے ہیں اور جو مشورہ دیا ہے اکرم خالد صاحب نے کہ آپ کارڈز یا کاغذ استعمال کریں, پیپر شیٹس استعمال کریں, چھوٹے سائز کی 2 سائز کی, اور اس میں ایک ایک کانسیپٹ لکھ کے اس کو چینج کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس سے چیز آپ کے سامنے رہے گی اور آپ کا ایک تسلسل بھی اس میں برقرار رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا زبانی بولنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ جو واقعات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر 19-20 کا فرق پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس کو آپ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کو زبانی پڑھنے کی جو ہے نا وہ ایک طرح کی پریکٹس ہو جائے, تو اس کو تھوڑا سا زبانی پڑھنے کی کوشش کریں. علی گیلانی بھائی آپ کو تو ہمسائے ہیں, آپ تو اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ نے تو بات جو ہے نا وہ مشتاق بھائی کے جو ہے نا کرنی ہے. آپ کی تو بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ. جی گیلانی بھائی. دوستی اور سب میں ساتھیوں کے ساتھ ہی سمجھتا ہوں کہ ہے. مشتاق صاحب کو قائم رکھنے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. نہیں ماشاءاللہ جی, بڑی خوشی کی بات ہے. مشتاق صاحب کی جو اپنی ذاتی ہمت ہے نا جی, انہوں نے کنٹینیو رکھا, اور کنٹینیو رکھنے کی وجہ سے ان کے آپ کو پہلا درس یاد ہوگا کہ پورا درس مکمل بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن کوشش جاری رکھی اور اپنا درس جو ہے اب مطلب یہ دینے لگ گئے ہیں. آج کا درس جو ان کا تھوڑا کمزور رہا ہے. مجھے یاد نہیں رہا, ہم نے ان کو 10 منٹ دیے تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ 15 منٹ کا درس دیا ہے. جی. تو آج یہ ہوا کہ ایکچولی ان کی کوئی بیٹی نے باہر جانا تھا, تو اسی کے ساتھ ان کے یہ پچھلے 2 ہفتے لگ گئے ان کے ساتھ ہی. لیکن میں نے رات سے بات ہوئی تو میں نے کہا اپنا درس جو ہے وہ دیکھیں, اگر آپ تیار کر سکیں تو لازمی دے دیں. تو انہوں نے مطلب درس دیا اور تھوڑی بہت کوشش کر کے. تو آج جو تھوڑی سی کمی نظر آئی وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو تیاری کا پورا وقت نہیں مل سکا. تو آئندہ یہ ہے کہ جو کچھ کمزوریوں کی نشاندہی یا ٹپس دیے ہیں خواجہ صاحب نے, ان کو اکرم صاحب نے بھی, ان کو بھی پیش نظر رکھیں. اور کچھ الفاظ کی ادائیگی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو. جیسے کہ لفظ بھلائی ہے, ان کو بہلائی بولا انہوں نے. اور اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, ان کا نام بھی پوری طرح سے نہیں صحیح لے سکتے, صرف عبدالعزیز انہوں نے کہا. تو لیکن یہ ہے کہ درس کے اندر انہوں نے واقعات بھی پیش کیے ہیں اور حدیث بھی پیش کی ہیں. تو ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے اگلے درس میں زیادہ وقت دیں گے اپنے, اور جتنی زیادہ تیاری کریں گے, صرف ایک ہی جگہ سے تیاری نہ کریں بلکہ دیگر بھی لیکچرز بھی سنیں, تفاسیر بھی دیکھیں, اور جو اپنی کتاب ہے اس سے بھی دیکھیں, تاکہ ان کا درس جو ہے وہ ایک جامع درس بن سکے اور بہتر درس پیش کر سکیں. انشاءاللہ یہ جو ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے درس میں یہ بھرپور تیاری کے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ. جی. اور ان کا وقت 10 منٹ ہی ہے. جی ٹھیک ہے, جو 10 منٹ میں جو ہے نا 5 منٹ زبانی ہونی چاہیے کم از کم. مشتاق صاحب یہ 5 آج منٹ انہوں نے زبانی آج کیا پیش, لیکن شاید آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکی. نظر نہیں آ آج سکتا. انہوں نے آج پیپرز کا بہت کم دیکھا ہے, اچھا میں نے نوٹ کیا ہے. نہیں, وہ نظر شاید نہیں آ سکتا. وہ آپ کو شاید نہیں دیکھ سکے. آج تو انہوں نے کافی جی, انہوں نے بلکہ مجھے آتے ہی کہا کہ میں پچھلے درس میں مجھے ہدایت کی گئی تھی تو اس دفعہ میرا زیادہ زبانی ہوگا. تو انہوں نے زبانی پیش کیا کافی زیادہ اس میں سے. ہم لیکن یہ تو ہے نہیں کہ ان کو نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے علی گیلانی صاحب کاغذ لے لیں ان سے. کاغذ رکھ کے زبانی انشاءاللہ دے جی. یہ زبردست اگر آپ نے زبان دی تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے کہا تھا کہ زبانی دینا, اس لیے کوشش کی ہے کہ یہ زبانی دے, اور ایک تو تیاری نہیں تھی, ایک دوسرا زبانی والا بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو کمی ہے اس کو دور کروں اور تھوڑی سی امپروومنٹ بھی کروں. یہ ہے مجھ میں خود بھی محسوس تو کر رہا ہوں کہ کمی ہے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا. اصل میں آپ نے گلاسز پہنے ہوئے اس سے نظر نہیں آتا کہ آپ جو وہ کاغذ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دیکھ رہے ہیں, اپنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں. تو کیمرے میں دیکھیں گے تو پھر وہ لگے کہ آپ جو ہے نا زبانی دے رہے ہیں.
تو جزاک اللہ خیر. علی گیلانی بھائی دعا کر کے ختم کر لیں, پروگرام کو کلوز کر لیں. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من فضلک اللہم اہدنا وسددنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر جی. علی گیلانی بھائی بھی اور خواجہ اکرم زیاد صاحب بھی, اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے سب محنتوں کو. اور مشتاق بھائی بھی, عبد الماجد بھائی بھی, اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.